نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو قرآن کریم سیکھنے کے لیے اور قرآن کریم کی آیات کو، الفاظ کو سیکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو قبول فرمایا اور آپ کو موقع عطا فرمایا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا۔ قرآن کریم کے علوم کون کون سے ہیں؟ ان علوم کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ترتیل سے مراد قرآن کریم کو مخارج کے ساتھ پڑھنا، حروف کے مخارج کے ساتھ پڑھنا اور اوقاف کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا۔ حروف کے مخارج کے ساتھ پڑھنا اور اوقاف کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا، یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ مخارج الحروف سے کیا مراد ہے؟ مخارج الحروف سے مراد کہ کون سا حرف کہاں سے ادا کرنا ہے، کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہوگا، یہ مخرج کہلاتا ہے۔ اور اوقاف کی رعایت کیسے کرنی ہے کہ کہاں پر رکنا ہے، کس طرح رکنا ہے، اور اگر بڑی آیات ہیں تو بڑی آیات میں رکنا کہاں سے ہے اور اس کا اعادہ پیچھے سے کیسے ملانا۔ یہ اوقاف کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا، یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے اگر تمہیں قرآن پڑھنا ہے اور قرآن سیکھنا ہے تو سب سے پہلے تم کیا کرو گے کہ قرآن کے الفاظ کو صحیح ادا کرو، قرآن کے الفاظ کو صحیح سیکھو گے کہ قرآن کے الفاظ کو کیسے ادا کرنا ہے۔ ایک تو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یعنی جس طرح قرآن پاک نازل ہوا اس طرح سے پڑھنا، یہ ضروری ہے اور یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا۔ سب سے پہلے قرآن کی آیات کو سیکھنا کہ پڑھنا کیسے ہے، اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی آیات کو حفظ یاد کرنا۔ فرمایا یہ دوسرا کام ہے جسے ہم کہتے ہیں حافظ قرآن، اور جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں قاری قرآن۔ قرآن کریم کی آیات کو اور الفاظ کو یاد کرنا، ان کو محفوظ کرنا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم نازل فرمایا ہے اور اللہ ہی اس کلام پاک کی حفاظت فرمائی۔ حفاظت کیسے ہوگی کہ مسلمان، ایمان والا، بچہ، جوان، بوڑھا اس قرآن کریم کے الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دوسرا کام امت محمدیہ کو بتایا کہ یہ دو کام ہوگا۔ اور تیسرا کام کیا فرمایا؟ ثم ان علینا بیانا، اور اس کے معنی اور مفہوم کو سیکھنا۔ یہ تیسرا کام، اس کے معنی اور مفہوم کو سیکھنا۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کریم کے اندر تدبر حاصل کرو، قرآن کریم کو سیکھو کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔
تو قرآن کریم کے معنی اور اس کے مفہوم کو سیکھنا، یہ الحمدللہ ہمارے مدارس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے۔ جس کام کے لیے ہم مدرسے میں آئے ہیں وہ یہ کام ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو درست کرنا اور اس کے الفاظ کو یاد کرنا اور اس کے معنی اور مفہوم کو سیکھنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم مدرسے کے اندر کیوں داخل ہوئے۔ ہم جامعہ کے اندر جو آئے اور دارالقرآن کے اندر ہم نے داخلہ لیا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد کیا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو درست کرنا اور ان کو یاد کرنا اور انشاءاللہ ان کے معنی اور مفہوم کو سیکھنا۔ یہ سب سے پہلا مقصد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم بات کریں گے تجوید کی، جو سب سے پہلا کام ہے۔ سب سے پہلا کام قرآن کریم کے الفاظ کو ایسے ادا کرنا جیسے یہ قرآن کریم نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن۔ اپنے نبی سے فرمایا کہ جب آپ پر آیاتیں قرآن پاک کی نازل ہوتی تھیں تو آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ وقرآن، ہم یہ قرآن کریم آپ کے سینے میں جمع کر دیں۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا کہ ہم آپ کے سینے میں قرآن کریم کو جمع کر دیں گے، اور کیا فرمایا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اور آپ ایسے قرآن کریم پڑھیں جیسے حضرت جبرائیل امین آپ کو پڑھ کے سناتے۔ تو جس طرح سے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو قرآن کریم سکھایا اور حضرت جبرائیل امین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ یہ تجوید ہے، یہ ترتیل ہے، اور یہی قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔